اگر عائشہ وہاں پر بغیر کپڑوں کے بھی کھڑی ہوتی تو اس کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام نے مردوں کو بھی، جہاں عورتوں کو کہا ہے کہ اپنی زینتیں چھپاؤ، تو وہاں مردوں کو بھی کہا ہے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھو۔ کہ وہ ٹک ٹاک پہ جس قسم کی ویڈیوز بناتی ہیں، اسلام اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ پیسے کی خاطر اور سستی شہرت کی خاطر لوگ بہت غلط طرف جا رہے ہیں۔ تو ریمبو اب یہ نہیں پتا کہ ریلیشن میں عائشہ کے ساتھ کیا ہے، اسے بحیثیت عورت اپنی حدیں بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور عائشہ کو، بلکہ ابھی بھی دیر نہیں ہوئی، میں کہتی ہوں عائشہ کو توبہ کر لینی چاہیے اور صحیح راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ رکشے میں وہ لڑکیاں پردے میں تھیں، دوپٹے انہوں نے اوڑھے ہوئے تھے، ان کے ساتھ شاید کوئی بچی بھی تھی۔ تو اب آپ مجھے بتائیں کہ اس میں ان عورتوں کا کیا قصور تھا؟ میرا سارے ویورز سے یہ سوال ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ چند دن پہلے جو ٹھٹا میں واقعہ ہوا، 14 سال کی بچی کو قبر سے نکال کر اس کی لاش کی بے حرمتی کی، اس کے بارے میں سب کا کیا خیال ہے؟ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ ماؤں کی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے بیٹوں کی تربیت کریں۔ جو حدیں عورتوں کو بتائی جاتی ہیں وہی مردوں کو بتائیں۔ ہمارے اسٹیج ڈرامہ، ہماری اسٹیج ڈانسرز اور وہ جو ڈرامہ ہوتے ہیں اس میں کس قدر بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے۔ آپ ان ایکٹریسز کے آپ سوشل میڈیا پیجز بھی اٹھا کر دیکھیں۔ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی، یہ تو حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے۔ حکومت سوئی پڑی ہے؟ اگر وہ مجبور ہیں یہ سب کچھ کرنے پر تو ان کو صحیح راستے کی طرف لایا جائے۔ بالکل اس قسم کی سازشیں پاکستان میں ہوتی، لیکن اس کے پیچھے ضرور میں یہ کہوں گی کہ ہو سکتا ہے کہ انڈیا انوالو ہو۔ 14 اگست کا یہ مطلب ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری سمجھیں۔ تو 14 اگست بالکل محرم حرام میں اس طریقے سے بالکل نہیں منانی چاہیے تھی۔ امام حسین نے اپنی گردن کٹوا دی لیکن باطل کے سامنے جھکے نہیں۔ اس شہادت سے بھی ہم سب کو ایک سبق لینے کی ضرورت ہے۔ تو ان تہواروں کو بھی سمجھیں اور ان کی صحیح طریقے سے قدر کریں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہوم انٹرٹینمنٹ، میں ہوں نکی گردیزی۔ عائشہ اکرم کے ساتھ 14 اگست کو مینار پاکستان میں انتہائی غیر اخلاقی واقعہ پیش آیا۔ اس پر آج ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں فرح عظیم شاہ صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا، یہ جو انتہائی غیر اخلاقی اور غیر مناسب واقعہ پیش آیا 14 اگست کو مینار پاکستان میں عائشہ اکرم کے ساتھ، یہ جب آپ نے پہلی دفعہ دیکھا تو آپ کی کیا فیلنگس تھی؟ جب یہ واقعہ ہوا مینار پاکستان پہ عائشہ کے ساتھ، تو پہلے تو 3-4 دن مجھ سے بہت سے اینکرز نے رابطہ کیا اور کہا کہ اس پہ اظہار خیال کریں۔ تو مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی، میرے پاس الفاظ ہی نہیں تھے کہ میں کیا بولوں۔ مطلب اس کو میں معاشرے کی غلاظت بولوں، اسے میں سوسائٹی کی بے راہ روی بولوں، اسے میں عورت کی بے پردگی بولوں، اسے میں حکومتوں کی کمزوری بولوں۔ کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ اس پہ میں بات کروں تو کیا کروں۔ لیکن میں شدید الفاظ میں اس واقعے کی مذمت کرتی ہوں۔ اور یہاں پر دیکھیں، بہت سے ہمیں جو زاویے ہیں اس پہ بات کرنی ہوگی کہ یہ واقعہ کیوں پیش آیا، وہاں پر جو 400 کا ہجوم تھا اس نے درندگی کا مظاہرہ کیوں کیا، عائشہ وہاں پر کیا کر رہی تھی، یا جس قسم کے آپ سوشل میڈیا پر اب بہت سے بیانات چل رہے ہیں عائشہ کے حوالے سے بھی کہ اس کے ٹک ٹاک ویڈیوز سامنے آ رہے ہیں کہ جس قسم کی وہ ویڈیوز بناتی تھی وہ کیوں بناتی تھی۔ لازمی بات ہے کہ دیکھیں ہم نے یہ ملک اسلام کے نام پر حاصل کیا تھا اور یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، تو اسلام میں اس قسم کی حرکات کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ اچھا، ایک اور ویڈیو سوشل میڈیا پر کل وائرل ہوئی جس میں دیکھا جا سکتا ہے ایک خاتون رکشے میں بیٹھی ہوئی ہے اور ایک لڑکا بائک سے اترتا ہے اور لڑکی کو کس کرتا ہے اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ تو اس واقعے کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ دیکھیں، میں یہی کہہ رہی ہوں نا کہ زور دینے کی ضرورت ہے اور سارے ذمہ دار جو پاکستانی ہیں ان کو آگے بڑھ کر اس پہ احتجاج کرنے کی ضرورت ہے۔ اس پہ ہمیں جو جتنا بھی کنٹریبیوٹ ہو سکتا ہے جس سے بھی، اس کو یہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ معاشرہ بہت زیادہ بے حیائی کی طرف جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں یکے بعد دیگرے کتنے واقعات ہم نے میڈیا پر دیکھے اور اس طرح کے دن رات واقعات ہو رہے ہیں۔ برائی جب سے دنیا بنی ہے تب سے ہے اور جب تک دنیا قائم ہے تب تک برائی رہے گی، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ برائی اب زیادہ عروج پر ہے۔ تو اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں؟ عائشہ پر ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ ٹک ٹاکر تھی اور اس کو اس طرح بے حیائی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہاں پر وہ گئی، اس نے اپنے فینس کو بھی وہاں پر بلایا، خود بلایا، ایک دن پہلے اس نے ویڈیو بنائی۔ میرا سارے ویورز سے یہ سوال ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ چند دن پہلے جو ٹھٹا میں واقعہ ہوا، 14 سال کی بچی کو قبر سے نکال کر اس کی لاش کی بے حرمتی کی، اس کے بارے میں سب کا کیا خیال ہے؟
تو جو وجوہات ہیں ان واقعات کے پیچھے اس پہ زور دینے کی ضرورت ہے. اور ابھی آپ نے ذکر کیا کہ رکشے میں وہ لڑکیاں پردے میں تھیں, دوپٹے انہوں نے اوڑھے ہوئے تھے, ان کے ساتھ شاید کوئی بچی بھی تھی. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ اس میں ان عورتوں کا کیا قصور تھا. اور پھر دیکھیں اس کے پیچھے اب ہم بات کرتے ہیں کچھ وجوہات پر کہ یہ معاشرہ جا کس طرف رہا ہے. سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ ایکسیس برائی کی, پہلے ہمارے پاس یہ موبائل فونز ہاتھ میں نہیں تھے, اب تو چلتے پھرتی دنیا ہمارے ہاتھوں میں, سب کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے. اور موبائل فونز پر جو سوشل میڈیا پر بے حیائی اور بے راہ روی, آپ دیکھیں کتنی گندی ویب سائٹس ہیں. ہم نے اس پہ باقاعدہ ایک ریسرچ کی تھی اور اس پہ میں نے ایک پروگرام بھی کیا تھا کہ کم سے کم ہمیں باقی ملکوں میں کیا ہو رہا ہے اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں, یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. تو میری گزارش ہے حکومت سے کہ اس قسم کی واہیات سوشل میڈیا پہ ویب سائٹ کو بین کریں پاکستان میں, کیونکہ دیکھیں مائنڈز میچیور نہیں ہوتے. میں میچیور ہوں, آپ میچیور ہیں. ہم اس قسم کی سائٹس دیکھیں گے, ہمیں برا لگے گی, ہم سائٹ پہ کر دیں گے, لیکن سارے دماغ ایسے نہیں ہوتے. لوگوں کے جذبات ابھرتے ہیں اور پھر وہ گندی حرکات پر کی طرف جو ہیں ان کی توجہ جاتی ہے. تو سوشل میڈیا پہلے تو اس قسم کی جو وجوہات ہیں نا اس کو ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے. یہ بتائیے گا کہ عائشہ اکرم کو اس وقت سوشل میڈیا پر شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. وہ کس لباس میں ان کی سوشل میڈیا پر ویڈیوز ہم نے دیکھی وہ بالکل دیکھنے کے قابل نہیں ہے. ایسی ویڈیوز جب آپ اپلوڈ کریں گے, جب آپ اپنے فینس کے سامنے آئیں گے تو یہ واقعات تو ہوں گے. تو یہ سب پری پلانڈڈ تھا کیا, یہ شہرت حاصل کرنے کے لیے کیا گیا, اس پر آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیے سب سے پہلے تو میں یہ آپ سے بولوں گی کہ ہماری جو ذمہ داری بنتی ہے ایز اے مسلم, کیونکہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, اگر عائشہ وہاں پر بغیر کپڑوں کے بھی کھڑی ہوتی تو اس کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہونا چاہیے تھا, کیونکہ مرد کو اللہ نے اپنا نائب بنا کر زمین پر بھیجا ہے. اس کی بہت بڑی ذمہ داری ہے, یہ سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ نے اسے نگہبان بنایا ہے, نہ کہ اسے درندہ بنایا کہ وہ عورتوں کی عزت لوٹتا پھرے. تو وہاں پر دیکھیں یہ واقعہ بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا, اس کی تو ہم سب مذمت کر رہے ہیں. لیکن پھر جہاں بات آتی ہے عائشہ کی کہ وہ ٹک ٹاک پہ جس قسم کی ویڈیوز بناتی ہیں, اسلام اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتا. اسے بحیثیت عورت اپنی حدیں بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیں یہاں پر میں ایک آپ سے بات کروں, یہاں پر ہم معاشرے میں عورتوں کی حدیں تو بہت بتاتے ہیں کہ عورتوں کو یہ کہا گیا, عورتوں کو یہ کہا گیا. مردوں کی بھی تو حدیں ہیں. اسلام نے مردوں کو بھی, جہاں عورتوں کو کہا ہے کہ اپنی زینتیں چھپاؤ, تو وہاں مردوں کو بھی کہا ہے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھو. عائشہ اکرم جیسے کئی واقعات ہیں جو ابھی تک سوشل میڈیا پر آن ایئر نہیں ہوئے, تو اس طرح کے واقعات کو کس طریقے سے روکا جا سکتا ہے, یہ بتائیے گا. دیکھیں سب سے پہلے میں تمام ویورز کو اس پروگرام کی توسط سے یہ کہنا چاہتی ہوں, اور جو بھی سوشل میڈیا پہ پروگرام کر رہے ہیں ان کی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے. آپ کے منہ سے ایک لفظ بھی جو نکلے نا وہ معاشرے پر بہت زیادہ امپیکٹ آتا ہے اس کا, تو بہت سوچ سمجھ کے اپنے منہ سے الفاظ نکالا کریں. اب دیکھیں بے راہ روی کی شکار تو ہے ہمارا معاشرہ, سوسائٹی بھی غلط طرف جا رہی ہے. اب یہاں پر میں ذکر کرتی ہوں کہ آپ دیکھیں کہ جو پنجاب کی طرف ہمارے اسٹیج ڈرامہ, ہماری اسٹیج ڈانسرز, اور وہ جو ڈرامہ ہوتے ہیں اس میں کس قدر بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے. آپ ان ایکٹریسز کے آپ سوشل میڈیا پیجز بھی اٹھا کر دیکھیں. مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی, یہ تو حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے. حکومت سوئی پڑی ہے, اگر وہ مجبور ہیں یہ سب کچھ کرنے پر تو ان کو صحیح راستے کی طرف لایا جائے. آپ اسلام اٹھائیں, آپ قرآن پڑھیں, اس میں واضح طور پہ اللہ نے حکم دیا ہے ایسی عورتوں کے بارے میں بھی اور ایسے مردوں کے بارے میں بھی. تو یہ حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر کوئی عورت مجبوری میں یہ کام کر رہی ہے تو آپ اس کو اچھے راستے کی طرف لے کے آئیں, ان کے لیے جابس کریٹ کریں نا. اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اسٹیج پہ اس قسم کے واقعات, اسٹیج پہ اس طرح کے ڈانسز, اس قسم کے ڈرامے اور یہ بے حیائی قطعاً ایکسیپٹ نہیں ہے. تو یہ اسلامی, میں بار بار اس لیے کہہ رہی ہوں کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. آپ صرف نام کے مسلمان نہ بنیں, یہاں پر اسلام کو لے کے آئیں. انڈیا میں یہ کہا جا رہا ہے کہ 14 اگست کے دن آزادی ہوئی تھی پاکستان کی, لیکن خواتین وہاں پر آزاد نہیں ہیں. اس پر کیا کہیں گی؟ سوشل میڈیا پر شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے پاکستان کو. دیکھیں انڈیا تو کس منہ سے یہ بات کر رہا ہے؟ انڈیا پہلے اپنے گریبان میں جھانکے اور پھر تنقید کرے پاکستان میں. میں یہاں پر ذکر کروں گی, اور بہت میں کہتی ہوں کہ میں آئی ایم اے پراؤڈ بلوچستانی, میں بلوچستان کا یہاں پہ ضرور ذکر کروں گی. اور وہاں پر جو خواتین کی جس طریقے سے عزت کی جاتی ہے, آپ کو پتہ ہے کہ اگر بینکس میں, بسز میں کہیں پر خاتون اگر کھڑی ہے تو مرد وہ جگہ چھوڑ دیتے ہیں. تو واقعی میں اگر آپ عورت کی صحیح طریقے سے عزت
دیکھیں کہ کس طریقے سے معاشرے میں عزت ہے تو آپ بلوچستان ضرور جائیں. اور پھر آپ نے انڈیا کی بات کی. انڈیا میں آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو یاد ہے کہ وہ بس میں جو ایک لڑکی کا ریپ ہوا تھا اور پھر اس کو چلتی بس سے نیچے پھینک دیا تھا. اس طرح کے سینکڑوں واقعات انڈیا میں ہوتے ہیں. تو انڈیا کس منہ سے پاکستان پر تنقید کر رہا ہے؟ 14 اگست کو یہ افسوسناک واقعہ ہوتا ہے اور پوری دنیا میں اس وقت یہی ٹرینڈ چل رہا ہے. تو اس سب کا ذمہ دار کون ہے؟ ان سب کو ٹھیک کیسے کیا جائے گا؟ دیکھیں ہر معاشرے میں برائی ہے, ہر ملک میں برائی ہے, ہر قوم میں برائی ہے. یہ صرف ایک پوائنٹ آؤٹ کر کے کہ پاکستان میں ایسا واقعہ ہو گیا تو ایسی بات نہیں ہے, پوری دنیا میں ایسے واقعات ہو رہے ہیں. ہاں میں یہاں یہ ضرور کہوں گی کہ ہمیں باقی دنیا سے کوئی سروکار نہیں ہے, پاکستان میں ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو معاشرے کا سدھار, معاشرے کی تربیت, یہاں میں یہ بھی بات کروں گی کہ جہاں ہم ایجوکیشن پر زور دیتے ہیں, اور حکومت پاکستان سے میری یہ اپیل ہے کہ جہاں پر آپ نے یکساں نصاب متعارف کروایا وہیں پر عمران خان کو چاہیے کہ اسکول لیول پر ایجوکیشن سیکٹر میں ایسی کلاسز متعارف کروائیں اور ضروری قرار دیں کہ جہاں پر بچوں کی تربیت ہو, انہیں اخلاقیات, ان کی کیا رسپانسبلٹی بنتی ہے, روزمرہ کی زندگی انہوں نے کیسے گزارنی ہے, اس کی تربیت ہو. پھر سب سے پہلے جو ماں ہے, سب سے پہلی درسگاہ ہوتی ہے بچوں کی. ماؤں کی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے بیٹوں کی تربیت کریں. جو حدیں عورتوں کو بتائی جاتی ہیں وہی مردوں کو بتائیں. یہ میں بار بار اس لیے آپ کو کہہ رہی ہوں کہ یہاں پر صرف عورت کا ہی ذکر کیا جاتا ہے. کیوں؟ عزت صرف عورت سے ہی منسوب ہے؟ کیا بے حیا مرد قبول ہے ہر کسی کو؟ تو قرآن میں ہر جگہ پر یہ مینشن کیا گیا ہے کہ با حیا مرد, با حیا عورتیں, مومن مرد, مومن عورتیں. وہاں پر کہیں یہ نہیں لکھا کہ بے حیا مرد, با حیا عورتیں, یا شیطان مرد تو مومن عورتیں. یاسر شامی اور اقرار الحسن کو بھی شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. عائشہ اکرم کے ساتھ جو مینار پاکستان میں ہوا اس میں وہ بھی انوالو ہیں. کیوں ان کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ آپ کی اس میں کیا رائے ہے؟ دیکھیں پاکستان پر پوری دنیا کی نظریں, اور پاکستان جو ہے سازشوں کا انبار لگا ہوا ہے یہاں پر, کیونکہ بہت سے ملک انوالو ہیں کہ پاکستان کو بدنام کرتے ہیں اور اس کو توڑنے میں لگے ہوئے ہیں. لیکن جہاں بات آ جاتی ہے یاسر شامی کی اور اقرار الحسن کی, یہ قطعاً میں نہیں مان سکتی کہ وہ اس قسم کی سازش میں انوالو ہوں گے, کیونکہ آپ ان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں, آپ ان کا ریکارڈ دیکھیں تو یہ ساری سازشیں ہیں اور اچھے لوگوں کو بدنام کرنے کی سازشیں ہیں. بالکل اس قسم کی سازشیں پاکستان میں ہوتی, لیکن اس کے پیچھے ضرور میں یہ کہوں گی کہ ہو سکتا ہے کہ انڈیا انوالو ہو. ریمبو کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ یہ ریمبو کون ہے جو عائشہ اکرم کے ساتھ ہر ویڈیو میں موجود ہے, اور مینار پاکستان میں جس دن یہ بدسلوکی کا واقعہ عائشہ کے ساتھ ہوتا ہے اس دن بھی وہ عائشہ کو اس طریقے سے پکڑے ہوا ہے, اٹھا کے اس کو لے کے فرار ہو جاتا ہے. تو یہ اس طریقے کی جو حرکتیں ہیں, کیا یہ ہمارا معاشرہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ بالکل نہیں دیتا. اور یہاں پر میں یہی کہوں گی کہ ٹک ٹاک پہ بھی اس قسم کی ویڈیوز جو ریمبو آپ بتا رہے ہیں, عائشہ کی ویڈیوز اس کے ساتھ ہیں. تو ریمبو اب یہ نہیں پتا کہ ریلیشن میں عائشہ کے ساتھ کیا ہے, لیکن اگر وہ کچھ نہیں ہے, کوئی ریلیشن عائشہ کے ساتھ نہیں ہے, تو اسلام قطعاً اس بات کی اجازت نہیں دیتا. اور عائشہ کو, بلکہ ابھی بھی دیر نہیں ہوئی, میں کہتی ہوں عائشہ کو توبہ کر لینی چاہیے اور صحیح راستہ اختیار کرنا چاہیے. محرم میں جشن آزادی جس طریقے سے منائی گئی, تاریخ میں اس طرح کبھی نہیں منائی گئی. کیا محرم میں اس طریقے سے جشن آزادی منانی چاہیے تھی؟ عائشہ اکرم کے ساتھ جو ہوا وہ ان کی اپنی ذمہ داری بھی ہے, تو آپ اس پہ کیا کہیں گی؟ تمام ویورز سے یہ سوال کروں گی کہ جب آپ کا کوئی پیارا مر جاتا ہے تو آپ کتنے دن تک سوگوار رہتے ہیں, اور پھر جب ان کی برسی آتی ہے تو کیا اس دن آپ ہلا گلا کرتے ہیں, پٹاخے بجاتے ہیں؟ 14 اگست کا مطلب یا شب معراج کا مطلب یا جو بھی ہمارے جتنے بھی تہوار آتے ہیں, 14 اگست کا یہ مطلب ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری سمجھیں کہ آپ نے اپنے ملک کو سنوارنا کیسے ہے, اور بحیثیت پاکستان آپ نے اپنے ملک کی حفاظت کیسے کرنی ہے, اور ایک اچھا انسان, ایک اچھا پاکستانی ہونے کا کیا ثبوت آپ نے دینا ہے. یہاں میں ذکر کروں گی, آپ نے جس طرح محرم کا ذکر کیا, اور لوگوں کو اگر اچھی بات دیکھیں, ہماری یہ بہت ساری ایسے ویورز ہوں گے جن کو ہماری یہ باتیں اچھی نہیں لگیں گی. امام حسین سے کسی نے سوال کیا کہ آپ نے اتنے خطبے دیے تو لوگوں پر اثر کیوں نہیں ہوا؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ جب لوگوں کے شکم میں حرام ہوگا تو ان پر ہدایت اثر نہیں کرے گی. تو جس طرح ہم نے یہاں پر ٹک ٹاک ویڈیوز کی بات کی, سوشل میڈیا پہ جس طرح لوگ ویڈیوز بنا رہے ہیں, ہم نے اس کی بات کی. آپ دیکھیں لوگ پیسہ کمانا چاہتے ہیں اور ان کو اس سے کوئی سروکار نہیں, اگر وہ حرام بھی ہو تب بھی ان کو پیسہ بہت عزیز ہے, اور جب آپ کے خونوں میں حرام شامل ہوگا تو آپ حرام کام ہی کریں گے.
تو 14 اگست بالکل محرم حرام میں اس طریقے سے بالکل نہیں منانی چاہیے تھی. اور دوسری ایک اور بات بھی میں یہاں کہتی چلوں کہ امام حسین نے اپنی گردن کٹوا دی لیکن باطل کے سامنے جھکے نہیں. اس شہادت سے بھی ہم سب کو ایک سبق لینے کی ضرورت ہے. تو ان تہواروں کو بھی سمجھیں اور ان کی صحیح طریقے سے قدر کریں.